تو کیا انجیکشن اور بوتل چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس بارے میں شرع ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ آئیے مولوی مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ حضرت، انجیکشن لگوانے سے اور بوتل چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ ناظرین، یہ جو مسئلہ پیش ہوا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی فرماتی ہے۔ حضرت، کچھ لوگ اگر یعنی جیسے کمزوری محسوس ہو رہی ہے روزے میں، ہوتا نہیں کہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بدن میں پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر ایسے کوئی چاہے تو اس خشکی یعنی اس پانی کی کمی کو مٹانے کے لیے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو انجیکشن لگانے کو بولتا ہے یا بوتل چڑھانے کو بولتا ہے، تو کیا انجیکشن اور بوتل چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس بارے میں شرع ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ آئیے مولوی مفتی صاحب سے جانتے ہیں۔ حضرت، انجیکشن لگوانے سے اور بوتل چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو مسئلہ پیش ہوا کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی فرماتی ہے کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے یا بوتل چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہ محکم فیصلہ و حکم ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس بات کی تحقیق فرمائی ہے جی، کہ ہر وہ چیز جو منفذ کے ذریعہ یعنی کھلے ہوئے سوراخ کے ذریعہ ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے جی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو کھلے ہوئے سوراخ سے ہمارے جسم کے اندر نہیں جاتی ہے اشیاء تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا اچھا، جیسے منہ ہے، ہمارا ناک ہے، کان ہے، جی یہ کھلے ہوئے منفذ ہے، جی، سوراخ ہے، لہٰذا ان کے ذریعہ اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جی، ورنہ جو مسامات کے ذریعہ چیزیں ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں تو پھر ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو چونکہ یہ جو انجیکشن لگتا ہے ہمارے کھال میں لگتا ہے، تو کھال میں یا نس میں لگتا ہے، نس میں لگے یا ماس میں لگے، جی، دونوں صورت میں جہاں جو انجیکشن جب جسم میں لگتا ہے تو انجیکشن نکلنے کے بعد فوراً وہاں پر سوراخ ختم ہو جاتا ہے، جی، جی، صحیح، کیونکہ کھلے ہوئے سوراخ کے ذریعہ دوا اندر نہیں جاتے ہیں، جی، لہٰذا یہ انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور پھر اسی طریقے سے بوتل بھی چڑھایا جاتا ہے، لہٰذا بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا اچھا، حضرت، کچھ لوگ اگر یعنی جیسے کمزوری محسوس ہو رہی ہے روزے میں، ہوتا نہیں کہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بدن میں پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر ایسے کوئی چاہے تو اس خشکی یعنی اس پانی کی کمی کو مٹانے کے لیے اگر جسم میں واقعی پانی کی کمی ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے پانی کی پورتی کے لیے پانی اگر پورا نہ ہو تو اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے پانی چڑھا رہا ہے، پانی کا بوتل لے رہا ہے یا انجیکشن لے رہا ہے تو یہ بھی ایک علاج میں شامل ہوگا، اچھا، اور اس کی بھی اجازت ہوگی، اور یہ ناقض روزہ نہیں، ان ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا اچھا، اور اگر ویسے تندرست و توانا ہے، جی جی، صرف اس لیے کہ ہمیں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، پروٹین کے لیے اور طاقت کے لیے بوتل لے رہا ہے یا انجیکشن لگوا رہا ہے، تو بہرحال اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ کی روح نکل جائے گی، یعنی روزہ کے جو ایک فیضان ہوتا ہے مشقت کی منہ میں مبتلا ہو تاکہ روحانیت پیدا ہو تو اپنے اندر، وہ چیز نہیں ہو پائے گا، روزے کی چاشنی چلی جائے گی، لہذا ایسا کرنا مکروہ ہے، روزہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی حالت پیش آ جائے تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، بوتلیں بھی چڑھوا سکتے ہیں،
اور آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ کر کے کہ جو میں نے انجیکشن لگوا لیا، بوتل چڑھوا لیا، لہٰذا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تو کھانا پینا ہم شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ کو اور یا کسی کو، تو قریب قریب کے علماء سے یا اپنے اماموں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور آپ ہماری ویڈیو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ آج پتہ چل ہی گیا ہے، تو لہٰذا آپ کی مہربانی یہ ہوگی کہ دوسروں تک پہنچا دیں، ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔